Hello. Hello. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا میری مائک بند تھا. اوکے بسم اللہ الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ. تو ابھی تک سو فار سو گڈ. کوئی کوشچنس, کوئی کامنٹس, فیلنگس؟ جی اسکرین شیئر کی آپ نے؟ نہیں ہوئی ابھی تک نہیں ہوئی. ہاں اچھا. اور میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے بالکل. اوکے اوکے ناؤ وی کین سی یور اور اسکرین. ہاں ٹھیک. دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا؟ اب پھر ڈارک ہو گئی ہے. ڈارک ہو گیا نا, ایک ہاں. منٹ. اوکے اب ٹھیک ہے. ہاں اب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فضت میری آواز سلو ہو رہی ہے؟ سب کو میری آواز تو ٹھیک آ رہی ہے نا؟ ہاں میں نے ہیڈ فونس لگا لیے تھے اس لیے سلو گئی ہوگی, ویسے آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا تو میں نے لاسٹ بات ہی کری تھی کہ prefer what Allah loves over what you love and work hard to come close to Allah. پھر next point, how to become a wali of Allah, how to become a friend of Allah. ایون میں جیسے یہ بات کی ایڈوائس دے رہی ہوں, میں آپ لوگوں کو بول رہی ہوں یہ بات, اور جب میں اپنے منہ سے یہ بات نکالتی ہوں how to become a wali of Allah, تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ ریئلی کیا ہم ایسا بن سکتے ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے, میں اپنے لیے ورڈ یوز کر سکتی ہوں. بٹ یس, we have to try all our lives, till the end of our lives we have to keep trying. live by the names of Allah. یہی ہم کر رہے ہیں یہاں پہ کہ we're trying to learn about Allah, we're trying to get to know Allah, and we're trying to live by the names of Allah. جب ہم اللہ کو جان جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ is perfect. All of Allah's attributes have reached the ultimate perfection. اس ویک کے بھی ہمارا جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے الکریم اور الاکرم. آپ لوگوں نے ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ میں نے, کیونکہ لیٹ بھی ہو گیا تھا, تھوڑا دیر سے میں نے شیئر کری آج کے لیکچرز, تو آئی ڈونٹ تھنک کسی نے بھی دیکھنا شروع کیا ہوگا, مگر آپ لوگوں کو آئیڈیا بھی ہوگا کہ what these names mean. تو الکریم اور الاکرم کا بھی مطلب ہے the one who's noble, the one with noble attributes. تو اس سے بھی آپ کو اور بھی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ has all his attributes are perfect. So Allah Ta'ala loves his attributes. He wants them to manifest them. He wants them to manifest in us, or he wants us to emulate them in our human capacity. ٹھیک ہے. تو جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں, جو ایٹریبیوٹس ہیں, ان کو ہم اپنے ہیومن لیول پر ان کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے, اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے. دیٹ ول برنگ اس کلوزر ٹو اللہ, اینڈ دیٹ اللہ تعالیٰ ول ٹیک اس ایز ہز فرینڈ. یہ دعائیں میں نے مینشن کری تھی ابھی, یوسف علیہ السلام کی دعا, اور نادیہ نے بھی یہ شیئر کری تھی نا لاسٹ ویک, یہ والی آیا شیئر کری تھی سورۃ یوسف کی. This is the dua he made towards the end of his life. سورۃ یوسف کے اینڈ میں ہے یہ دعا. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. پھر ہم لاسٹ 2 آیاز آف سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں, اس میں سوتے ہوئے پڑھتے ہیں, روز پڑھتے ہیں ہم یہ, اور جب ہم اس میں کہتے ہیں, یہ یاد رکھیں, انت مولانا, تو ہم اللہ تعالیٰ کا نام المولا سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو میمورائز نہیں ہے تو انشاء اللہ ٹرائی ٹو میمورائز دس. پھر ہم یہ ہے دعا قنوت کی جو دعا ہے, یہ ہر رات ہم پڑھتے ہیں, اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت. جو ہم یہ پارٹ بولتے ہیں وتولنی فیمن تولیت, تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اے اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں میں جن کو تو نے ہدایت دی, مجھے عافیت دے ان لوگوں میں جن کو تو نے عافیت دی, مجھے دوست بنا. تو ہم اللہ سے بولتے ہیں مجھے دوست بنا ان لوگوں میں جن کو تو نے دوست بنایا. پھر دس آلسو ہم نے میمورائز کری تھی یہ والی دعا, اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. آمین. چلے, that concludes our
name of Allah, al-Mawla, al-Wali. इंशाअल्लाह इसको हम अपनी actions में लेकर आएंगे इन चीज़ों को. Before we start the quiz, एक दो बातें मैं जल्दी आप लोगों से कर लेती हूँ. ये हमारा आप लोग मुझे प्राइवेट मैसेज करके बता दीजिएगा अगर किसी को संडे सूट नहीं कर रहा. मे बी हम लोग अपना डे चेंज करके वेंसडे के बजाय संडे रख लेंगे अगर जो हमारे कनाडा के फ्रेंड्स हैं उनको ये दिन ज्यादा सूट करता है तो मुझे ये बात जरूर बता दीजिएगा. विंटर में हमारी क्लासेस संडे को ही हुआ करेंगी क्योंकि 4:30 इज टू लेट फॉर पीपल इन सऊदी बिकॉज हमारे मगरिब का टाइम बहुत करीब हो जाता है और 4:30 से पहले Wednesday को people in Canada are finding it difficult. So अगर if this works out तो हम ये दिन ही अपना Sunday कर लेते हैं. फिर हमारे जो नेक्स्ट सेट ऑफ नेम्स आ रहे हैं इसमें कुछ नए नाम भी हैं मगर आप लोग ऑलरेडी जो कल का क्विज था उसमें वो नाम मेंशन कर रहे थे तो मुझे अंदाजा हो रहा था कि आप लोग को पता है वो नाम. तो जिनको नहीं पता होंगे तो मे बी इट विल बी देयर माइट बी सम न्यू नेम्स इन दिस न्यू सेट और इसकी शायद आप लोगों को थीम भी समझ में आ गई होगी ये क्या कैटेगरी है ये वाले नामों की. फिर हम अभी तो क्विज करेंगे और उसके बाद फिर जो ये 3 हमारी क्लासेस हुई थी इसका क्विज निम्रा इज मेकिंग दैट और कल शेयर होगा तो इंशाल्लाह उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा जो ऑनलाइन क्विज होगा हमारा. ठीक है लेट्स स्टार्ट. सब लोग रेडी हैं जी? या उफ्रा. अच्छा ये मुझे बात बताएं कि दुआ कनूत में जो लास्ट लाइन में भी है ना इन्नहु ला यज़िल्लु मन वलैत ये वाली ये डिफरेंट होगा. इन्नहु ला यज़िल्लु मन वलैत क्योंकि ये भी फ्रेंड उस तरह की बात चल रही है ना ऊपर तो वली से है लेकिन ये भी फिर वाला या इज्जू मतलब ये भी एक लाइन जो है इसी से रिलेटेड है. नहीं हम ये भी बड़ा सा बोलते हैं. तो यहाँ पे इसकी पूरी ट्रांसलेशन नहीं लिखी हुई है ना? हाँ यहाँ पे नहीं लिखी हुई हाँ पूरी नहीं लिखी. ह्यूमिलिएशन in terms of So let me look at it carefully. Yes, please. Maybe Mariam or Fiza, will you be able to answer that? शिवा मुझे पता है इसकी ट्रांसलेशन ये है कि बेशक तू जिसको दोस्त रखता है उसका उससे कोई जलील नहीं कर सकता और जिसको तू जलील कर दे उसको कोई दोस्त नहीं बना सकता. सही मैं वही देख रही हूँ ये आई थिंक मैंने पूरी वाली और वली मतलब ये सेम ये बात हाँ करना वही ये चाह रही बिल्कुल हूँ. सही है. हाँ ये यही बात हो रही है. हाँ ये बात कर रही हूँ मतलब ये तो वाली पता है ना? लेकिन एक सेंस या सेम. ये ओके. हाँ मैंने ये नहीं देखा शायद मेरी ये पिक्चर कट गई है नीचे मैं ये देख रही थी कि ट्रांसलेशन पूरी नहीं है. ओके जज़ाकल्लाह खैर. शीमा प्लीज 30 सेकंड्स में अगर आप ये अल अकरम और जो अभी हमने दो भी अस्माउल हुस्ना पढ़े इनका एक क्विक बेशक 30 सेकंड्स में थोड़ी सी समरी दे देंगे इन दोनों के मीनिंग्स की प्लीज. इन दोनों के मीनिंग्स की. अच्छा जो इस वीक वाली नेम्स है. हाँ अल करीम जो है अल्लाह ताला का द मोर एक्यूरेट ज्यादातर इसको जो ट्रांसलेट किया जाता है वो है जेनरस राइट द जेनरस वन और द नोबल वन. तो noble it will be more accurate okay the one who has all his attributes are of the highest nobility. और noble जब हम किसी को कहते हैं तो वो हम इस तरह से भी हो सकता है कि somebody who's done something or somebody from a noble lineage. But when we talk about Allah al-Kareem, so he is noble in his essence. Everything about him is noble. Okay? और अल अकरम और अल करीम में वही फर्क है जो अर रहमान और रहीम में फर्क है कि the one who is noble in his essence and the one who shows nobility. When he shows nobility, one of the noble actions is generosity. तो इसलिए जो यानी somebody who is generous, it's a very noble action, right? तो इसलिए इसको translate जब करते हैं the generous तो वो भी correct होता है. Was I able to explain it? जी बिल्कुल ठीक है. जज़ाकल्लाह खैर. Alright. तो हम अब क्विज शुरू कर सकते हैं. जो अकरम है ना अकरम का जो वजन है वो वैसे ही है जो अकबर का है. जैसे अल्लाहु अकबर कहते हैं ना अकबर और अकरम एक ही वजन पे हैं जिसमें वो जो होता है ना क्या कहते हैं उसको सुपरलेटिव डिग्री और हाईएस्ट लेवल. हाँ
हाईएस्ट लेवल, यानी कि कंपेयर अगर आप मिन के साथ आ जाएगा आगे तो वो ग्रेटर देन, जैसे हम कहते हैं ना अकबर मिन, अगर आ जाए आगे मिन आ जाए तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, और लेकिन अगर सिर्फ खाली अकबर आए तो इसका मतलब है ग्रेटेस्ट। तो ये फर्क होता है अकबर और में, हमें अकरम का भी वही उसी तरह वही मतलब बनेगा। हाँ, वजन तो वही वाला इसको होगा। इसको अफआल का वजन कहते हैं ना, है ना? अफआलू का, हाँ अफआलु का, अफआलू का, हाँ हाँ। हाँ वजन, अफआलू वजन। और वही जो करीम है, करीम वो रहीम के वजन पे है, जिसमें कंटिन्यूटी भी है और तसलसल भी है। जैसे रहीम का हमने पढ़ा था, रहीम करीम, इसी तरह से। राइट, सही, शुरू करें। फिजा, यू वांट टू टेल देम के रूल्स? जी जी, रूल्स वही सेम हैं कि मैंने ये पार्टिसिपेंट्स लिस्ट ओपन कर दी है और आप लोग हैंड रेज कीजिएगा। और बिफोर जैसे हम नेक्स्ट जिसका हैंड रेज सबसे पहले होगा उसको इंशाल्लाह हम चांस देंगे। और बिफोर आस्किंग द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सबके हैंड्स दोबारा लोअर कर दूंगी, यानी कि जब एक बार आंसर हो जाएगा सबके हैंड्स लोअर कर देंगे ताकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में सब लोग दोबारा हैंड्स रेज करें। सही, चले तो रेडी हो जाए, बिस्मिल्लाह। How many times and where does Allah's name Al-Muta'al appear in the Quran? अल्लाह ताला का नाम Al-Muta'al कितनी दफा आया है कुरान में और किधर आया है? अभी तक किसी का हैंड नहीं रेज मुझे नजर आ रहा। मरियम को तो पता होना चाहिए। ओके, मरियम शाहिद, यस। पहले मरियम शाहिद है फिर नादिया है, दोनों है। और आप एक ही दफा में, हमें एक ही दफा कुरान में आया है और वहां पे में मुतआलू नहीं है, मुतआली करके है, लाम ज़ेर ली के साथ है। पता है किधर है? मुतआली आई थिंक राद, सूरह राद में है। वेरी गुड, सूरह राद में है ना? yeah, ये that's correct. ये मैंने क्वेश्चन पूछा था अपने टीचर से कि ना मुताली क्यों है यहाँ पे, और जबकि मुतालू मुझे गलत लगता है कि मुतालू नहीं है, मुताली होना चाहिए। ये वर्ड जो है ना लाम के नीचे जेर होना चाहिए। लेकिन उनका जवाब नहीं आया था। अगर किसी को इसका जवाब पता हो कि मुतालू, मुझे लगता है कि गलत है वहाँ पे। ये मीम है के साथ है ना, तो ये जब ये वर्ड फॉर्मेशन बनती है तो तीनों हालतें जो होती है ना अराब की तीनों हालतें, उसमें ये जेर के साथ आता है, मुताली मुताली। हाँ तो ये यू मीन मुझे कि था कि जब हम उसमें लिखते हैं, जब अल्लाह ताला का नाम जब हम लिखते हैं या किसी पोस्टर वगैरह में देखते हैं अल-मुतआलु, तो वो ठीक नहीं होता। हाँ वो मुझे गलत लगता है। अच्छा, अभी और तक कभी मुझे इसका कभी मुझे भी इसका नहीं पता चला है, और मैंने बस ये बात तुमसे पूछी थी, याद है मरियम? हाँ हाँ बिल्कुल और पूछी थी, और और ये मैंने कभी भी कभी अपने या के साथ भी आता है, अल-मुतआली हाँ या के साथ भी आता है, तो वो भी मैंने पूछा था कि ये क्यों हाँ इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरह से क्यों लिखा जाता है, तो मुझे भी इसका हाँ। जवाब नहीं अभी तक पता चला है। ये अच्छा ना मुझे ये जो जैसे होता है ना सर्फ और नहव, दो तुम्हें पता है शाखें होती है ग्रामर की, सर्फ और नहव। तो जो सर्फ होती है ना, सर्फ में डील किया जाता है वर्ड्स की फॉर्मेशन में, कि एक ही रूट से कितने किस तरह से वर्ड्स किस तरह से बनाए जाते हैं। औजान हम उसमें पढ़ते हैं, मुख्तलिफ औजान। तो ये उसमें उसका ये टॉपिक है, जो अगर कोई सर्फ का पढ़ने वाला हो ना तो वो उसका जवाब दे सकता है कि ये इसका की फॉर्मेशन क्यों इस तरह से बनती है। जैसे ये पता है हादी, हादी जो होता है वो भी तीनों हालतों में हादी, हादी, हादिया भी होता है या हादी भी होता है, लेकिन हादियू कभी नहीं नजर आएगा हमें, या हाँ। हादिया भी नहीं नजर, हाँ, इस तरह से। तो ये वही कुछ इस तरह की कोई चीज है जो जिसकी वजह से ये मुताली हमेशा लाम के नीचे जेर होता है। चलो, लेट्स कीप सर्चिंग, और जैसे किसी को पता चलेगा तो शेयर जरूर करें, ग्रुप में ही शेयर कर लें बल्कि। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं पढ़ती हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, और जिनको पता है उनको फौरन जवाब पता होगा। The name of Allah Al-Majid comes in the Quran once. The name of Allah Al-Majid comes in the Quran twice. Both statements are true. How? अल्लाह ताला का नाम Al-Majid कुरान में एक दफा आया है, अल्लाह ताला का नाम Al-Majid कुरान में दो दफा आया है, और दोनों बातें सही हैं। कैसे? No one?
انیلا نجیب, انیلا کا ہاتھ ریز ہوا ہوا ہے, ہینڈ ریز ہوا ہوا ہے. انیلا, انیلا بتائیں. السلام علیکم. یہ وعلیکم 2 السلام. دفعہ آیا ہے, سورۃ البروج میں آیا ہے اور میرے خیال سے سورہ کاف میں آیا ہے. نہیں, I think سورۃ میں قاف صحیح میں, ہوں سورۃ قاف میں یا قرآن کے لیے آیا ہے, قرآن مجید کے لیے آیا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ سورۃ ہود میں ہوں آیا دوسری جگہ. جی ٹھیک ٹھیک. ہاں, تو مگر یہ بات کیسے صحیح ہے کہ ایک دفعہ آیا ہے؟ 2 دفعہ کیسے آیا ہے صحیح؟ وہ 2 دفعہ تو یہ وہ آیا کیسے؟ ہے, 2 دفعہ تو آیا ہے یہ اس میں سورۃ یہ بروج اللہ کے میں. نام کے اور ساتھ the name of Allah ہاں comes ہاں, in دا the نیم Quran آف کا. اللہ اچھا ٹھیک ہے. سورۃ ہود میں آیا ہے اور سورۃ بروج میں آیا ہے, دونوں دفعہ آیا ہے. مگر ایک دفعہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. کیسے صحیح ہے کہ ایک دفعہ آیا ہے؟ یہ دونوں باتیں صحیح کیسے ہیں؟ تو ایک دفعہ اسماء الحسنیٰ کے طور پہ آیا ہے نا, ان کے اسم کے طور پہ نہیں, اللہ دونوں تعالیٰ کا دفعہ ایک دفعہ ان دونوں قرآن میں. جگہ, اوکے لسن, ان دونوں جگہ الاسماء الحسنیٰ کی طرح ہی آیا ہے, مگر پھر اچھا یہ بات بھی صحیح ہے کہ ایک دفعہ آیا ہے. وہ مدیحہ عاصم نہیں ہے نا؟ جی مدیحہ عاصم نہیں ہے آج. اس کو پتا ہوتا ہے یہ جواب. بتاؤں؟ مشکل ہے. آپ بتائیں. بتاتے ہیں. اچھا, مجھے پرائز ملے گا اس کا. ہاں اپنے پاس. اچھا, قرآن جو ہے وہ 7 روایت میں جبرائیل السلام لے کر آئے تھے, and then they became 10. ابھی اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی, مگر یہ افرا نے بھی شیئر کیا تھا نا ایک قرآن کی روایت کے بارے میں ایک لنک شیئر کیا تھا. تو قرآن was revealed in several روایت, 7 to be exact, جن میں کہ تھوڑے تھوڑے ڈفرینسز ہوتے ہیں. کچھ ڈفرینس یہ ہوتے ہیں کہ وہ کمپلیٹ ورڈز ہی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, کہیں پر حرکات ڈفرینٹ ہوتی ہیں, تجوید کے رولز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور یہ جو ڈفرینسز ہوتے ہیں نا, یہ قرآن کی میننگ کو اور انہانس کرتے ہیں, ان میں میننگ بہت زیادہ چینج نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک 1 روایہ اونلی اس میں جو ہے ذو العرش المجیدی کی طرح آیا ہے ان سورۃ بروج, جس میں کہ مریم, یہ کس کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے؟ ویسے آنسر سامنے ہی لکھا ہوا ہے. عرش المجید عرش کو کہہ رہا ہے, پھر عرش کی عرش کو طرف سے جاتا ہے. مجید کہا پھر جا رہا ہے. جی, ہاں پھر یہ اللہ تعالیٰ کا نام کی طرح نہیں ہے یہاں پر. اور جب ہاں when حضرت بروج ہم جب پڑھتے ہیں تو العرش المجید, تو پھر this is pointing towards اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور کیونکہ یہاں پہ وقف کر لیتے ہیں ہم لوگ, اور ہو سکتا ہے اگر ہم لوگ گرامر کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے تو ہم حرکہ کو اتنا غور سے نہیں دیکھ رہے ہوتے, اور اس وقت ہمارا دھیان نہیں ہوتا ہے کہ یہ کس کی طرف پوائنٹ ہو رہا ہے, اور ابھی جسٹ ازیوم کہ اللہ کی ہی بات ہو رہی ہے. تو in 1 روایہ it says ذو العرش المجیدی, اینڈ باقی جو روایت ہم بھی کرتے ہیں حفص عن عاصم, اس میں بھی it says ذو العرش المجید. اور اس کی یہ وجہ 2 پتہ کیا جگہ ہے؟ اور جو شیما, کہ جب دیکھو جو پرانا ٹیکسٹ ہے یا جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور جب لکھا جا رہا تھا, تو کیا ہوتا تھا کہ بالکل زیر زبر پیش, ایون ڈاٹس بھی نہیں لکھے ہوتے تھے جو ٹیکسٹ ہمیں ملتا ہے نا. تو یہ بعد میں جو زیر زبر پیش لگائی نا, تو یہ وہ روایات کو مد نظر رکھ کے جو ہے لگائے گئے, کہ کسی قاری کو انہوں نے سنا تو وہ مجیدی, ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ مجیدی ہونا چاہیے, اور کسی نے کہا مجیدو ہونا چاہیے, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو یعنی کہ اس میں پھر روایت کا اسی لیے ہو جاتا ہے تھوڑا فرق, کہ اس وقت تو اس طرح زیر زبر پیش کے ساتھ قرآن نازل نہیں ہوا تھا نا. تو یہ مجید تو ویسے ہی لکھا تو مجید ہی تھا, ہر جگہ آپ کو مجید آپ پہچان لیں گے کہ مجید لکھا ہوا ہے, لیکن اب دال کے اوپر زیر ہے یا دال کے اوپر پیش ہے, تو یہ 2 الگ الگ روایات ملتی ہیں. جو ایک کہتی ہے کہ دال کے اوپر پیش ہونا چاہیے, اور ایک کہتی ہے دال کے نیچے زیر ہونی چاہیے, اور دونوں طرح سے صحیح ہو جاتا ہے پھر. ہاں, دونوں جسٹ انہانسز دی میننگ, یعنی کہ عرش بھی مجید ہے بالکل اور اللہ تعالیٰ بھی المجید ہے. ہاں صحیح ہے. اور اچھا, جب یہ میں اس میں ایک بات اور ایڈ کرتی ہوں جو مریم نے کہا, کہ جو ہے جب یہ اعراب لگائے گئے تو اس وقت تک روایت اسٹیبلش ہو چکی تھیں, کہ they were all authentic روایت. ہاں اسکالرز جیسے یہ نہیں کہ اسی وقت گیس کر کے نہیں کہہ رہے تھے, these were well known. بالکل. All right. Next question. Is Quran a creation of Allah? میں بتا دوں اس کا جواب. آپ تو میری ہیلپر ہیں. یہ انیلا نے ہی دوبارہ نہیں,
نیچے کر دیا, 1 منٹ. اگر کوئی نہیں بتائے گا تو میں بتاؤں. ہاں ہاں پلیز تم بتانا. اچھا انیلا کا ہینڈ ریز ہوا ہے دوبارہ سے, چلو. اللہ مگر اس تعالیٰ پہ کی نا کریشن ہے, اس میں مطلب لائک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے, نہیں میں بتاتی ہوں. اچھا خیر, افرا نے بھی ہاں ہینڈ ریز. ایک منٹ. اچھا سب اس بات کو بہت غور سے سنیں گے, ٹھیک ہے, بہت غور سے سنیے یہ بات, کیونکہ اب اس بارے میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. دیر شوڈ بی نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس. اس قرآن کریشن آف اللہ کا جواب سب کو پتا ہونا چاہیے. نیکسٹ ٹائم اگر آپ سے کوئی پوچھے تو سب کے ہینڈ ریز ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. آلرائٹ, فضا پلیز بتاؤ. اچھا ویسے افرا کا بھی ہینڈ ریز ہوا ہے, تو اگر do you want her to answer? اچھا افرا بتائیے, پھر فضا آپ بھی بتانا. ہاں چلو. اوکے سوری میری سانس بہت پھولی ہوئی ہے, آج کل ٹائم پہ آئی ہوں جم. اچھا مجھے یاد ہے فضا نے کیا کہا تھا اس پہ, تو اس میں یہ کہ اٹس ناٹ اے کریشن آف اللہ, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کے ورڈز ہیں, اللہ کی اسپیچ ہے. تو امام ابو حنیفہ کے ٹائم پر یہ انہوں نے کافی ہمارے لیے پنشمنٹ جھیلی تھی. جہاں کا کنگ جو تھا احمد بن حنبل, امام حنبل, سوری yes, حنبل سوری. تو اس وقت جو تھے ہارون رشید کیلف تھے, اور انہوں نے یہ بات جو ہے ان کریشن کافی ڈٹے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ آپ اس قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے لے آئیں تو میں مان جاؤں گا. لیکن پھر جو کیلف تھا وہ اپنی بات پر اڑا رہا, اور انہوں نے کافی اس کے لیے پنش کیا گیا. سوری میری آواز اور میرے لفظ ادھر ادھر جا رہے ہیں. اور پھر اس کے لیے وہ ڈٹے رہے, اور انہی کی وجہ سے آج جو ہے اٹ از بینگ اسٹیبلشڈ کہ اٹس ناٹ دا کریشن, یہ کلام ہے. ہوپ فلی سمجھ آ گئی ہوگی. نہیں سمجھ میں آ گئی بات. مگر ہاں پلیز ایک بات میں بس کلیریفائی کر دوں کہ ہارون رشید there was another خلیفہ جو اور جو ہے یہ کیا نام ہے, احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل تھے, اور خلیفہ بھی there was another خلیفہ. میرے پاس ابھی نام نہیں لکھا ہوا ہے, I don't remember, ابھی مجھے ریکال نہیں کر پا رہی ہوں. پلیز انیلا بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی میرا خیال ہے کہ اس خلیفہ کا نام تھا مستعذ باللہ کچھ ایسے کر کے, اور وہ جو گروہ تھا جس نے یہ اس فتنہ کو اٹھایا تھا ان کو معتزلہ کہتے تھے. جی. اور انہوں نے ساری سوسائٹی کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا, کیونکہ ان کے ساتھ گورنمنٹ, بادشاہ, ہر کوئی تھا, اور صرف امام احمد بن حنبل نے سٹینڈ لیا تھا. امام شافعی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے کہ امام احمد بن حنبل کو پیغام دیں کہ کچھ فتنہ اٹھنے والا ہے جس میں انہیں ثابت قدم رہنا ہے. تو پھر امام احمد بن حنبل پہ بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا بہت عرصے تک, اور پھر اس بادشاہ کو خواب آیا جو کہ بہت بریف ہے, جس میں چین آف نریشنز کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یہ کریشن نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے امام احمد بن حنبل کو وہاں سے اس سے جیل سے ہٹایا, اور پھر ریلیف ملا, اور پھر اس کے بعد اس گروہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کم ہو گئی. بہت بری طرح ٹارچر کرتے تھے امام احمد بن حنبل کو اس چیز کے لیے, بیکاز وہ اس بات پہ ڈٹے رہے تھے کہ نہیں, قرآن از ناٹ اے کریشن آف اللہ, قرآن از دا اسپیچ آف اللہ اینڈ از انکریٹڈ. اور اگر اس پہ ہم نے تھوڑا ڈسکس بھی کیا تھا شاید فضا, میں نے اور تم نے الگ سے کیا تھا شاید, کہ اگر کہ امام احمد بن حنبل اس بات کو مان لیتے اپنی جان بچانے کے لیے, اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے, تو ہمارے لیے کتنا بڑا فتنہ بن جاتا. آج ہم کنفیوز ہوتے ہیں, سچویشن ہی ڈفرینٹ ہوتی مطلب. بالکل. تو remember it is the speech of Allah and uncreated. Okay, recite Sayyid al-Astaghfar. بلائیں آ جاتی. اس میں ایک چیز میں سوری چلے وہ بعد میں پھر آخر میں بتا دوں. چلو نہیں اٹس اوکے. کہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مطلب اس میں یہ مطلب یہ ریزن آف فتنہ کیوں ہے, کہ مطلب کہ وہ ٹھیک ہے ہم تو یہ ہے نا کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ کا کلام ہے, لیکن اس میں فرق کیا آ جاتا ہے, فرق یہ آ جاتا ہے کہ ہر مخلوق کی ایک لائف ہے نا, کہ ایک دن وہ کریٹ کیا اللہ نے اور ایک دن اس کو جو ہے اس کی لائف پوری ہو جانی ہے. تو اس کا مطلب جو ہے وہ, اور پھر مخلوق کا مرتبہ بھی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے نا کلام سے. تو وہ پھر اس لیے مطلب اس چیز
کی کو کریکٹ کرنا ضروری تھا. مطلب اگر ہم یہ کہیں نا کہ کیوں اس چیز کو یہ فتنہ کیوں بنا یا امپورٹنس کیوں تھی اس بات کی. امپورٹنس ہاں کیوں دی گئی. ہاں مطلب انہوں نے اتنی تکلیف کیوں جھیلی اس بات میں. تو اچھا آج بھی مطلب ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں, اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ وائی از اٹ سو امپورٹنٹ, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اسپیچ ہے کہ کریٹڈ ہے کہ انکریٹڈ ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. بٹ اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اس میں پوری فلاسفی چینج ہو جاتی ہے نا, بالکل پورا آپ ہاں کا ختم ہو جاتی ہے نا. بیسک جو آپ کا نظریہ ہے یہ جن کی بیسس پہ اسلام اسٹیبلش ہے, بیسیکلی آپ اس کا ایک پلر ہلا رہے ہیں نا, بنیاد نہیں, آپ چینج. تعظیم ختم کر دیتے ہیں, آپ تعظیم ختم کر دیتے ہیں, تعظیم اور بھی آپ ایز ختم. کریشن اس کو ہینڈل کرتے ہیں. اور جب کریشن کو ہینڈل کیا جاتا ہے تو اس کو جیسے ہمارے ساتھ بھی بدسلوکی کی جاتی ہے, اس کی پوجا کی جاتی ہے, وہ آتی ہے. جب ہم قرآن کو کرتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ اسپیچ ہے اور اس کا ایک لیول ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ کلام کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی بات کہہ رہے ہیں. تو اٹس اے ڈفرنٹ لیول. ہم اس کو ایز اے کریشن اگر کریں تو ہم اس کو مطلب جو ہم انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں ہم اسی طرح مخلوق کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. پھر بالکل. تو اور کریشن is full of flaws and the creator is flawless. So everything about Allah is flawless, his speech is flawless. Yes, ٹھیک ہے. this اور is اس the میں basic جیسے thing کہ نا. وہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں نا کہ قرآن جیسے جو ایون جو انیمیز آف اسلام شروع سے انہوں نے جو قرآن کو کبھی کرٹیسائز کرا ہے, تو when you know this belief کہ this is a part of Allah, this is the speech of Allah, تو پھر ہم اس طرح کی بات کبھی بھی نہیں مان سکتے ہیں. رائٹ. ہاں جی, اور یہ اللہ کی علم و حکمت, دانائی اور اس کا مظہر ہے, اسپیچ ہے. اور کریشن تو جیسے کن فیکون, بس ہو جا, چاہے وہ بھی اللہ مصور ہے کہ اس میں بھی اللہ کی خوبصورتی ہے, مگر قرآن ایک وزڈم کی نشانی ہے. بالکل. اور اینڈ آف ٹائمز تک ہمیشہ تک اس کی کوئی بھی چیز چینج نہیں ہونی ہے کہ اب اس کی رولنگس چینج ہوئی ہیں, اب یہ چیز اپلائی نہیں کرتی ہے, پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا, یہ سب کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم نا کہ اٹس ٹائم لیس. اور سوری ایک پوائنٹ ایڈ کروں گی کہ جیسے ہم نے کہا ہے کہ اللہ کا نام المجید ہے, عرش المجید ہے, قرآن مجید ہے. تو وی کین سے بیکاز دیز تھنگز آر لائک ایٹرنل, ہمیشہ سے ہیں اور یہ ہیں اور رہیں گی, اور ہم مطلب اس کے بارے میں کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں ایک طرح سے, کیونکہ یہ تین چیزیں بالکل جب آئیں جب کوئی بھی نہیں تھا یہ تھیں اس طرح سے دیکھا جائے تو. But out of these things, Arsh is a creation of Allah. Arsh is the biggest creation عرش of بھی Allah. قرآن بھی مطلب not a creation but اللہ تعالیٰ نے اپنے ورڈز لوہے محفوظ میں رکھے تھے نا, تو اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے یہ سب. اور مجید تین چیزوں کے لیے ہے, اس لیے بس وہ بتا رہی ہوں پوائنٹ. صحیح. اچھا, سید الاستغفار, سید الاستغفار. Who's going to say this? کس کو یاد ہے؟ مجھے یاد ہے, سوری ہاتھ کھڑا انیلا کرنا. نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, اس کے بعد مدیحہ. انیلا کا ہینڈ ریز ہوا ہوا ہے, پھر مدیحہ کا ہے. ہاں آپ بتائیں فضا. میں سناؤں آپ کو نہیں, کس کو چوز کرنا ہے؟ انیلا کا ہینڈ ریز ہوا ہوا ہے, انیلا نجیب. Okay. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فأنت لا يغفر الذنوب إلا أنت. تھوڑی سی مسٹیکس ہیں انیلا اس میں. جی وہ ابھی بھی کچی ہے مجھے, بٹ آئی ٹرائیڈ. نیکسٹ مدیحہ سے بھی سن سکتے ہیں, نیکسٹ ان لائن وہ ہیں تو اگر ہیں اویلیبل تو. مدیحہ فہیم. السلام علیکم. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک ولا انا عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. جزاک اللہ خیر. اس میں بھی تھوڑی سی مسٹیکس تھیں حمزۃ الوصل کی, اس طرح سے جوائن کرنا, اس سے پھر میننگ چینج ہو جاتا ہے نا, تو اس کو تھوڑا سا فکس کرنے کی ضرورت ہے. مریم شاہد, مریم شاہد سے بھی سن لیتے ہیں, میرا دل چاہ رہا ہے. اور احریمہ نے بھی کہا تھا. ہاں ہاں احریمہ سب سے سن لیتے ہیں, جو سنانا چاہ رہے ہیں سب سے سن لیتے ہیں, اور پھر سب کو بتا دیتے ہیں کہ وہ کیسا پڑھ رہے ہیں. ہاں بٹ وی ہیو 9 minutes. اوکے, اگر ڈسکنیکٹ ہو تو پھر ری کنیکٹ کرنا پھر آپ اس کی کریکشن بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں.
ہاں ہاں نہیں میں بتاتی ہوں کیا کر سکتے ہیں. ہاں اوکے چلیں ٹھیک ہے. سو مریم شاہد نیکسٹ ہے. میں سناؤں؟ سناؤ. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بذنبي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ماشاء اللہ تبارک اللہ آمین. گڈ, اس میں تو کوئی مسٹیک نہیں تھی. اور احریمہ ساروں کا سن کے میرے بھی آگے پیچھے ہو گئے ہوں گے, ویسے روٹین میں تو پڑھتی رہتی ہوں. چیلنج اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ٹھیک. اور کچھ سنانا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ لوگ وہ ریکارڈنگ بھی بھیجنا چاہ رہے ہیں تو ہم لوگ کو, مجھے فضا کو تو بھیج سکتے ہیں ایٹ لیسٹ. نمرا کا بھی ہینڈ ریز ہوا ہے اگر. اچھا, اور دوسرا ادھر میں یہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہم اپنی دعا کی جو گروپ ہے اس میں دوبارہ سے ریویژن شروع کر رہے ہیں پچھلی ساری دعاؤں کا, جو کہ فضا اور اس میں گروپ میں بتاؤ گی نا. ہاں انشاءاللہ آپ وینسڈے کو نا میں پھر پراپرلی اس کو بتا دوں گی, صحیح ہے نا انشاءاللہ. گائس مغرب ہو گئی. یس ابھی مغرب کی اذان ہو گئی ہے بالکل. I had no idea. اچھا نمرا سے سن لیتے ہیں, اس کے بعد I have to go and pray. ہاں جی نمرا. مجھے لگتا ہے نمرا بھی نماز پڑھنے چلی گئی. نمرا بھی پڑھ رہی ہوں گی, یہاں پہ بھی نماز اذان ہو گئی ہے. اچھا اب کیا کرنا ہے؟ یہ ایسا تو پہلی دفعہ ہوا ہے, مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ, میں تو سمجھ رہی تھی کہ ہمارے 1 گھنٹے سے پہلے ختم ہو جائے گا. آئی تھنک ہم باتیں بھی کرنے لگ جاتے ہیں بھی کرتے ہیں. نا. ہاں اچھا کتنے کوسچنز نماز پڑھ کے آ جائیں. ہیں؟ مریم, احریمہ, افرا, جو کون کون ہے مجھے پتہ بھی نہیں کون میں نے کون ہے. نہیں آج پڑھنی تو میں انتظار کر رہی ہوں, آؤ سارے. نماز بریک کتنی 10 منٹس کی بریک لے لیں یا 15 کتنے کی لے لیں؟ ہاں آئی تھنک 15 منٹس کی بریک لے لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جو سب ہینڈ ریز کر لیں جو واپس آ جائیں گے. میں انشاءاللہ میں کھانا پکا رہی ہوں اب. افرا کی جم کھانا سب کچھ سب کچھ چل رہا ہے. ہاں ساتھ ساتھ میں دیکھ رہی ہوں کون. افرا کی میں تو سمجھ کہہ آ رہی گئی ریما کہ ٹریڈ مل پہ تھی افرا. مدیہ بھی آ گئی. مدیہ آسم میں کہنے لگی تھی کہ ریما ونر ہے میری آج کی ریسیٹیشن کی. وہ مجھے پتا تھا مریم شاہد ہے, میں نے ہاتھ ہی نہیں ڈر کے کھڑا کیا. یہ بات ہے, میرا بھی مریم شاہد کی بات سنانے کا ہل رہی تھی. اوکے سی یو آل انشاءاللہ آفٹر 15 minutes. ٹھیک ہے, انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. اوکے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.